پاکستان میں خواندگی کی شرح اب بھی یعنی 21ویں صدی کے اندر بھی 62% ہے۔ خواندگی کی ہمارے یہاں تعریف کیا ہے کہ جو اپنا نام لکھ پڑھ سکتا ہو اور دستخط کر سکتا ہو۔ تو ہم اس ضمن میں بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو جو حکومت کا حق بنتا ہے وہ مقام تعلیم کو نہیں دیا جا رہا، دوسرا جو پہلے سے ایک انیشیٹو اچھا موجود ہے جس کا فائدہ عام طبقے کو، لوور مڈل کلاس کو ہو رہا ہے، یہ اس کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اپنی عیاشیوں کے لیے، اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے ان کے پاس ساری سہولیات اور بجٹ موجود ہے، لیکن غریب لوگوں کے بچوں کے لیے، تعلیم کے شعبے کے لیے جب بات آتی ہے تو ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ 2-3 سالوں میں رونما ہونے والے واقعات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر تعلیمی اداروں کے اندر طالبات کو اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور حالیہ بہاول یونیورسٹی کا سکینڈل وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا کہ اس رپورٹ کے تناظر میں کوئی ایکشن لیا جائے، کوئی اس کے حوالے سے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وہ اس کے اوپر اب کہیں بات نہیں ہو رہی اور نتیجتاً وہ چیز سائڈ پہ چلی گئی۔ اچھا، اس طرح اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہوا، گزشتہ سالوں میں اسلامیہ کالج پشاور میں ہوا، گورنمنٹ یونیورسٹی دہلی خان میں ہوا، ملکہ یونیورسٹی میں ہوا۔ گزشتہ سال رپورٹ کے مطابق 67% اسٹوڈنٹ کمیونٹی تعلیمی اداروں کے اندر وہ ڈرگ ایبیوز کا شکار ہے، وہ کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی نشے میں ملوث پائی گئی۔ اب گزشتہ یعنی صرف کل کی بات ہے کہ پشاور کے اندر RPO نے ایک پورا گینگ جو ہے اس کو پکڑا ہے کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر منشیات فروشی اور منشیات کی سپلائی کا کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب ہیرسمنٹ کے تناظر میں اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب تعلیمی اداروں میں آپ دیکھتے ہیں میوزیکل کنسرٹس ہو رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کی ایک نظریاتی اساس ہے، ایک نظریاتی شناخت ہے، اس کی اپنی ایک ملی پہچان ہے، آپ اس کے تعلیمی اداروں کے اندر مخلوط محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، پارٹیز منعقد ہو رہی ہیں، سنگرز آ رہے ہیں، کنسرٹس ہو رہے ہیں، ٹورز ہو رہے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ان بنیادی اخلاقی اور اسلامی قدروں کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، جب ایک یونیورسٹی مالی خسارے کا شکار ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا، فیسیں بڑھائی جائیں گی، جب فیسیں انکریز ہوں گی تو اس کا اثر پبلک پہ پڑے گا۔ اب اس کے نتیجے میں اب سرکاری میڈیکل کالجز کی آپ بات کریں تو گزشتہ 2 سالوں میں اس کی فیسوں میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ پہلے فیس تھی 30,000 35,000، اب 1 لاکھ کو کراس کر دی ہے۔ اس سال مزید ان کا بڑھانے کا پلان ہے۔ کوئی اور ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کو قائم رکھ سکے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں من مانے ڈیسیجنز ہیں، وہ فیس کے حوالے سے ہوں، وہ سبجیکٹ کے حوالے سے ہوں، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں، وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہوں، جس کی جو مرضی دل میں آتا ہے وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر ویسے ہی چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا لاس ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو فیمیل یونیورسٹیز کے اندر، طالبات کی جو جامعات ہیں ان کے اندر داخلے کا حق دینا۔ ایک ٹرانسجینڈر وہ مین ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے، اب اس کو آپ یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ وومن یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کر سکتا ہے۔ آپ اس سے کیا وہاں پہ پڑھنے والی خواتین کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے کہ جب ایک مرد کو بھی جس نے بظاہر خواتین کا حلیہ بنایا ہے، خواتین کے کپڑے پہنے، اس کو آپ وہاں بھیج رہے ہیں۔ اس سال HEC کے نمائندوں نے یونیورسٹیز کو کال کر کے ان کے سسٹم کو اپ گریڈ کرایا ہے اور اس میں ٹرانسجینڈر کے لیے ایڈمیشن کا ان کو اختیار دیا ہے اور کالم اس میں رکھا ہے GC یونیورسٹی فار وومن سیالکوٹ، اس کے اندر ٹرانسجینڈر نے ایڈمیشن کیا ہے، وہاں ایشو بنا ہے اور ساری یونیورسٹی نے یہ کیا ہے، اور یہ اسپیشلی مسئلہ ہے وومن یونیورسٹیز کا۔ تو اب اس ایشو پہ تمام مقتدر طبقات کو، سول سوسائٹی کو، صحافی حضرات کو، تمام مسلمانوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ٹرانسجینڈر کا لفظ شریعت کورٹ نے ختم کر دیا ہے اور جو لفظ اس کمیونٹی کے لیے ہے وہی انہوں نے طے کیا ہے۔